داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دلفگار ایپیسوڈ 9۔ پھر فراز نے پائن ایپل کا فریش کریم بڑا سا کیک ساتھ والی کرسی سے اٹھا کر ندا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، سالگرہ مبارک ہو۔ ندا نے مسکراتے ہوئے کیک کاٹا اور بڑا سا پیس فراز کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھو ندا، میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ فراز نے سیاہ ڈوری میں پرویا ہوا دل کی شکل میں بنا نیلم کا پتھر ندا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے سالگرہ کا تحفہ ہے اور غور سے پڑھو اس پر کیا لکھا ہوا ہے، فراز نے کہا۔ ندا نے جلدی سے وہ سادہ لیکن انتہائی خوبصورت اور قیمتی ہار فراز کے ہاتھ سے لے لیا۔ ندا نے غور سے دیکھا تو ہار میں لگے نیلم کے چمکیلے پتھر پر ندا اور فراز کا نام بڑے آرٹسٹک انداز میں لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہے یہ، ندا نے بےتابی سے کہا۔ اس نے جلدی سے گردن میں پہنا قیمتی نیکلس اتار کر فراز کی دی ہوئی ڈوری پہن لی۔ اس کی گوری گردن میں سیاہ ڈوری سے لٹکتا نیلم کا پتھر بے مثال لگ رہا تھا۔ ندا، شادی کے بعد دوباری نہ چھیڑی جائے، ہمارے بڑے تو سب کچھ بھول کر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں، فراز نے مشورہ طلب انداز میں ندا سے پوچھا۔ فراز، آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ ندا نے حیرت سے کہا۔ دیکھو ندا، ہماری تعلیم کے علاوہ ہماری شادی میں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو تعلیم شادی کے بعد بھی مکمل کی جا سکتی ہے۔ ایسے کاموں میں کوئی بڑی رکاوٹ نہ ہو تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ کام کر گزرنا چاہیے، فراز نے بھرپور دلیل پیش کی۔ فراز، تعلیم اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ اس کے دور ہونے سے پہلے ہماری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ندا نے اپنے دل کی منہ زور خواہش کو ایک دم سے دباتے ہوئے زور دے کر کہا، جبکہ اس کا اپنا دل اس بات پر بضد تھا کہ وہ فراز کو شادی کے لیے فوراً ہاں کہہ دے، لیکن اس نے دل کی آواز نہ صرف دبا دی بلکہ جدائی کے فیصلے کی بھرپور حمایت کی تھی۔ ندا، تم ایسے موقعوں پر مجھے زہر لگنے لگتی ہو، فراز نے پیار بڑے غصے سے کہا۔ ندا فراز کے محبت بڑے انداز شکایت پر بڑے دلکش انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ فراز، مجھے دیر ہو رہی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، ندا نے آہستہ سے سر جھکا کر کہا۔ چلو بابا، تمہیں میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے نہ جانے وقت کی اتنی قدر کیوں ہونے لگتی ہے؟ آئندہ مجھے ملنے آؤ تو گھڑی گھر بھول آنا، سمجھی؟ فراز نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ فراز، میں ممی کو تھوڑی دیر کا کہہ کر آئی تھی اور اب کافی دیر ہو رہی ہے، ندا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جواباً فراز بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دونوں ساتھ چلتے ہوئے پارکنگ میں اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ فراز نے MBA کے چوتھے سیمسٹر کے امتحانات بڑے شاندار طریقے سے پاس کیے تھے، اب وہ 5ویں اور آخری سیمسٹر کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتا تھا، جبکہ ندا نے BA کے امتحانات چند روز پہلے مکمل کیے تھے اور وہ اپنے رزلٹ کی منتظر تھی۔ فراز کے اعلیٰ گریڈز کا سن کر ندا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ فراز، دیکھیے، 2 سال پلک جھپکنے میں گزر گئے، اگر ہماری شادی ہو گئی ہوتی تو کیا آپ کا رزلٹ اتنا شاندار ہوتا؟ ندا نے اپنے ماضی کے فیصلے پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ندا، اگر ہماری شادی ہو گئی ہوتی تو میرا رزلٹ اس سے بھی شاندار ہوتا، کیونکہ میں نے پچھلے 2 سال تمہیں یاد کرتے گزار دیے، اگر تم میرے پاس ہوتی تو پھر میں زیادہ دل جمعی سے پڑھنا پڑتا، فراز نے الٹی دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ آپ سے تو اس موضوع پر بات کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ مڑتے مڑاتے آپ کی تان شادی پہ ہی آ کے ٹوٹتی ہے، ندا نے فراز کی بےتابی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ میں تم سے شادی کر لوں، لیکن تم مجھے MBA کے بعد شاید اکنامکس میں اسپیشلائزیشن کروانے کے موڈ میں ہو، فراز نے بیزاری سے کہا۔ فراز، آپ اب کچھ اور سوچنے کے قابل نہیں رہے، آپ کی شادی ہو ہی جانی چاہیے، ندا نے مایوس لہجے میں کہا۔ ارے یہی بات تو میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں، لیکن تم لوگ تو کانوں میں تیل ڈالے مست پھر رہے ہو، فراز نے بھونڈے سے انداز میں کہا۔ میرا خیال تھا کہ آپ کچھ خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات سے انکار کریں گے، لیکن فراز، شادی نے نہ ہونے نے تو آپ کو ذہنی طور پہ دیوالیہ ہی کر دیا ہے، ندا نے فراز کو چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو، ایسی باتیں کر کے تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، اگر ناراض ہو گیا تو پھر منانا مشکل ہو جائے گا، فراز نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ فراز، اب کل بات کریں گے، میں نے کیک بیک کرنے کے لیے رکھا ہے، جل جائے گا، ندا نے جلدی سے کہا۔
تمہیں کیک کے جل جانے کی فکر ہے اور ادھر میرا دل جل کر راکھ کی چٹکی ہوا جا رہا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں، فراز نے شکایتی انداز میں کہا۔ آپ کا دل تو نہ جانے ہر وقت چولہے پہ دھڑا رہتا ہے، کبھی بے حال ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی راکھ کی چٹکی، ندا نے تنگ آئے لہجے میں کہا۔ ویسے ممی تو پچھلے کئی ماہ سے میری شادی کے لیے سامان اکٹھا کر رہی ہیں، وہ بہت خوش ہیں، ڈیڈی بھی بہت خوش ہیں، لیکن آج ڈیڈی کھوئے کھوئے سے لگ رہے تھے، وہ مجھے پریشان لگتے ہیں، وہ مجھے کچھ بتاتے تو نہیں کہ تمہیں بتانے والی کوئی بات نہیں، جبکہ ممی کو بھی معلوم نہیں کہ ڈیڈی کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ فراز میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں ڈیڈی کے اس رویے پر، ندا نے کہا۔ کوئی کاروباری مسئلہ ہوگا، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فراز نے ندا کی آواز میں تکلیف محسوس کر کے کہا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، ندا نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ ندا ریاض، آپ کا کیک تو میرے دل کی طرح راکھ کی چٹکی بن گیا ہوگا، فراز نے زور سے ہنس کے کہا۔ او میرے اللہ، فراز کل بات ہوگی، خدا حافظ، ندا نے اتنا کہنے کے بعد فون بند کر دیا، جبکہ فراز بھی فون رکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ ندا اپنا بنایا ہوا کیک سامنے رکھے منہ بسور رہی تھی کیونکہ تقریباً آدھا کیک جل گیا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کل دوسرا کیک بنا لینا، ندا کی ممی نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ ممی میری ساری محنت اکارت ہو گئی، ندا نے افسوس سے کہا۔ پھر وہ سامنے پڑا کیک اٹھا کر کچرے کی ٹوکری میں پھینکنے ہی لگی تھی تو اسے فراز کی بلند آواز سنائی دی۔ نا نا ندا، کیا کرتی ہو، لاؤ مجھے دکھاؤ۔ ندا نے سر اٹھا کے دیکھا تو فراز سامنے کھڑا تھا۔ فراز آپ، ندا نے حیرت سے کہا۔ آؤ فراز بیٹا، کیسے ہو، ندا کی ممی نے اچانک فراز کو اپنے گھر میں موجود دیکھ کر حیرت سے کہا۔ آج اچانک کیسے آنا ہوا فراز بیٹا، ندا کی ممی نے مسکرا کر فراز سے پوچھا۔ بس آنٹی فون پر ندا نے بتایا کہ اس نے کیک بنایا ہے، میں آ جاؤں سو میں چلا آیا، فراز نے ندا کی طرف شرارت سے دیکھ کر ندا کی ممی سے کہا۔ اچھا، ندا کی ممی نے فراز سے کہا۔ جواباً ندا سر مار کے رہ گئی۔ بیٹا تمہاری پڑھائی کب تک مکمل ہو رہی ہے، ندا کی ممی نے پوچھا۔ آنٹی آپ بس یہی سمجھے کہ مکمل ہو گئی، فراز نے جلدی سے کہا۔ ہم لوگ اب تم دونوں کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تم دونوں پڑھ لکھ گئے ہو، سمجھدار ہو گئے ہو، اب کسی مناسب وقت پر ہم شادی کی تاریخ رکھ دیں گے، ندا کی ممی نے کہا۔ جی آنٹی جیسے آپ خوش، فراز نے سعادت مندی سے کہا۔ ویسے تمہاری والدہ کہہ رہی تھیں کہ فراز کی پڑھائی اور اس کے بعد والد کے کاروبار میں تمہاری جگہ بنتے ہوئے تقریباً سال بھر کا عرصہ لگ جائے گا، ندا کی والدہ نے فراز سے کہا۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی، میری پڑھائی ختم ہونے میں تو صرف 3 ماہ باقی ہیں، رہی کاروبار کو سمجھنے کی بات تو میں آج ہی سے فیکٹری بھی جانا شروع ہو جاؤں گا اور 3 ماہ تک میں کاروبار میں بھی اپنی جگہ بنا ہی لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فراز نے ایسے کہا جیسے ندا کی ممی کی بات سے کیک اس کے گلے میں رک گیا ہے۔ ندا کی ممی فراز کے انداز سے اس کی بات سمجھ گئیں، انہیں فراز کی شادی کے لیے بےتابی کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ اتنے میں ندا کے والد ریاض صاحب بھی گھر پہنچ گئے۔ فراز کو اچانک سامنے دیکھ کر ریاض صاحب کو خوشگوار دھچکا لگا تھا۔ فراز بیٹا کیسے ہو، ندا کے ڈیڈی نے بڑی محبت سے فراز سے ہاتھ ملا کر کہا۔ انکل بالکل ٹھیک ہوں، فراز نے مؤدب انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گھر میں سب ٹھیک ہے، انہوں نے سوال کیا۔ جی انکل، فراز نے کہا۔ یوں اچانک ہماری طرف چلے آنا اچھا لگا ہے، ندا کے ڈیڈی نے مسکرا کر کہا۔ انکل سوچا آپ سے ملتا چلوں، فراز نے جواب دیا۔ اتنے میں ندا کے والد ہاتھ میں پکڑے کارڈلیس فون سننے لگے۔ فون سنتے ہوئے ان کے چہرے پر پریشانی کی پرچھائی صاف نظر آ رہی تھی۔ دیکھیے نصیر صاحب، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں قسط بھیج دوں گا، پھر یہ بار بار کے فون، ندا کے والد نے کہا۔ ان کا لہجہ ذرا دبا ہوا تھا، پھر وہ اٹھ کر کارڈلیس فون پر بات کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ چند لمحوں بعد جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے تو بالکل نارمل انداز میں مسکرا رہے تھے۔ فراز نے ایک نظر ندا کی طرف دیکھا جو پریشان سی نظروں سے اپنے والد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فراز کو ندا کی بھولی صورت پر بہت پیار آیا اور اس درد کو جانتا تھا جو ندا اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ ڈیڈی آپ بہت دبلے ہو رہے ہیں اور آج کل اپنی خوراک کی طرف بھی بالکل توجہ نہیں دے رہے، ڈیڈی یہ ٹھیک نہیں، مجھے آپ کی صحت پہلے جیسی نہیں لگ رہی ہے، ندا نے والد کے قریب آ کر کہا۔
فراز نے بھی یہ فرق محسوس کیا کہ ریاض صاحب پہلے جیسے صحت مند نہیں رہے۔ میری بیٹی میری اتنی فکر رکھتی ہے، مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ ریاض صاحب نے اپنی معصوم بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا۔ فراز نے جانے کے لیے اجازت طلب کی تو ریاض صاحب نے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ ارے آج فراز صادق پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، سب مل کر کھانا کھائیں گے، ریاض صاحب نے فراز کا ہاتھ تھام کر کہا۔ فراز خود جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے رسمی طور پر جانے کے لیے اصرار کیا تو ریاض صاحب فراز کو ساتھ لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ کچھ دیر بعد کھانا لگ گیا اور یہ لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ فراز نے ایک دو ڈشز ڈالیں تو ندا نے اس کے ہاتھ سے باؤل لے لیا۔ فراز نے اس لمحے نظر بھر کر ندا کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر جلدی سے نظریں جھکا کر کھانے میں مشغول ہو گیا کیونکہ ریاض صاحب اس کے ساتھ ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ندا نے ایگ رائس چائنیز ڈش ڈالی۔ فراز نے خاموشی سے کھاتے ہوئے نظر اٹھا کر ندا کو دیکھا تو ندا ہاتھوں میں 2 چمچے تھامے بڑے انہماک سے چاول کھانے میں مشغول تھی۔ فراز ندا کی اس عجیب لیکن معصوم سی عادت سے واقف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھاتے ہوئے ندا کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے ندا اس طرح 2 چمچوں سے کھاتی ہوئی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ فراز نے بھی ایک کی بجائے 2 چمچوں سے چاول کھانے شروع کر دیے۔ ارے فراز، تمہیں بھی 2 چمچوں سے چاول کھانے کی عادت ہے؟ ندا کے والد نے حیرت سے فراز کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں انکل، دراصل ندا کو دیکھ کر مجھے بھی عادت پڑتی جا رہی ہے، فراز نے مسکرا کر کہا۔ جواب میں ندا کے ڈیڈی بھرپور انداز میں ہنسے تھے، جبکہ ندا شکایتی نظروں سے فراز کو دیکھنے لگی۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا۔ اس کے بعد فراز نے جانے کی اجازت طلب کی۔ اس کے اجازت مانگنے پر ندا کے ڈیڈی نے اسے آہستہ ڈرائیو کرنے کی تاکید کرتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی۔ ندا کی ممی اور ندا فراز کو دروازے تک چھوڑنے آئے۔ فراز ندا کی طرف دیکھتا ہوا گاڑی کو گیٹ سے باہر نکال لے گیا، پھر اس نے مڑ کر ندا کی طرف نہیں دیکھا، ورنہ وہاں سے جا نہیں پاتا۔ فراز کے والد صادق صاحب اپنی لیدر کی فیکٹری کے شاندار دفتر میں بیٹھے اپنے پارٹنر شیرازی صاحب سے بات کر رہے تھے۔ صادق صاحب، آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کرتے ہوئے بہت جلد بازی سے کام لیا ہے، شیرازی صاحب نے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ صادق صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ شاید ریاض صاحب کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کا تو بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، وہ تو تقریباً دیوالیہ ہو چکے ہیں، شیرازی صاحب نے کہا۔ نہیں شیرازی صاحب، ان کی تو بہت بڑی ماربل مل ہے اور ان کا بہت کام ہے، صادق صاحب نے جواب دیا۔ صادق صاحب، آپ کی سوسائٹی میں بہت عزت ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ کی 1 سے 3 فیکٹریاں ہو گئی ہیں، لیکن آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کیا، شیرازی صاحب نے صادق صاحب کو پریشان دیکھ کر کہا۔ صادق صاحب، آپ جس ماربل مل کا ذکر کر رہے ہیں، اس مل پر اس کی مالیت سے بھی زیادہ کا قرض ہے۔ بینک اور دوسرے سرمایہ دار جنہوں نے ریاض صاحب کو رقم دے رکھی ہے، آئے دن ان پر چڑھائی کیے رہتے ہیں۔ صادق صاحب، ریاض صاحب ایک گرتی ہوئی عالی شان عمارت ہیں اور آپ نے اپنے بیٹے کو اس عمارت کے سائے میں لا کھڑا کیا ہے۔ شیرازی صاحب لوہا گرم دیکھ کر چوٹ پر چوٹ لگائے جا رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں۔